ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں ڈاکٹر خالد ولید، انرجی اکنامسٹ ایٹ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ پاکستان۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں، کیا مجھے یہ بتائیے کہ صارفین کے بلوں میں وصول کیے جانے والے بجلی کے تعرف کے بنیادی کمپوننٹس کیا ہیں؟ دیکھیے ٹیرف پاکستان میں بڑا کمپلیکس ہو گیا، اس کی ایک ہسٹری ہے۔ اگر آپ دیکھیں، اگر آپ 1980s میں چلے جائیں، 90s میں چلے جائیں، اس ٹائم پہ پاکستان میں انرجی شارٹیج تھی، الیکٹریسٹی شارٹیج تھی، تو اس ٹائم پہ جو ٹیرف ڈیزائن ہوا تھا وہ ایک ریگریسو ٹیرف تھا، وہ آپ کو ڈسکریج کرتا تھا الیکٹریسٹی کنزمپشن سے جتنا کم کر سکے۔ پھر ہم نے جو ہے وہ دیکھا کہ پاپولیشن بڑھنا شروع ہوئی پاکستان میں، آپ کا کمرشل سیکٹر گرو ہونا شروع ہوا، تو آفٹر مشرف ایرا الیکٹریسٹی ڈیمانڈ جو ہے وہ ایکسپونینشلی انکریز ہوا، اس طرح سے سپلائی جو ہے وہ میٹ اپ نہیں کر پایا، تو دیر واز اے ہیوج گیپ بٹوین ڈیمانڈ اینڈ سپلائی۔ بائی 2007-2008 وی سو electricity load shedding of about 18 hours in rural areas. تو اس لوڈ شیڈنگ کو قابو میں کرنے کے لیے وی سارٹ آف ڈیلو انٹو IPPs ایگریمنٹ، آپ کے پاس انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس آ گئے، اس انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس کے ساتھ ہمارے اتنے لیوکریٹو ایگریمنٹس تھے، دوز ایگریمنٹس کازڈ دس ایکسپونینشیل انکریز ان ٹیرف، اور اب جو ٹیرف ہے اس کے کئی کمپوننٹس جو ہیں وہ بن چکے ہیں۔ لیٹس سے اسٹارٹ ود جنریشن سائڈ۔ جنریشن میں دو کمپوننٹس ہیں، ایک آپ کا فیول ہے جو آپ الیکٹریسٹی جنریٹ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں، لیٹس سے کول ہے آپ کا، ہائیڈرو ہے آپ کا، RLNG ہم یوز کرتے ہیں، فرنس آئل یوز کرتے ہیں، سولر ونڈ جو ہے وہ ہے، وہ جو ہے اس میں اب ہمارے پاس امپورٹڈ کول بھی ہے، ہمارے پاس ڈومیسٹک انڈیجنس تھر کول بھی ہے۔ امپورٹڈ کول کی پرائسز بھی ایکسپونینشلی بڑھی، پرٹیکولرلی آفٹر رشیا یوکرین وار، اس کی وجہ سے بھی ٹیرف انکریز ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو RLNG کی پرائسز ہیں یہ بھی انکریز ہوئیں، آئل کی پرائسز انکریز ہوئی ہیں مارکیٹ میں، تو جو فیول پرائسز ہیں اس میں بھی انکریز آیا۔ دوسرا یہ کہ جب ہمارے پاس لوڈ شیڈنگ کا کرائسس تھا، ہم نے IPPs کے ساتھ اتنے معاہدے کیے کہ اب ہمارے پاس کیپیسٹی زیادہ ہے، ہماری ڈیمانڈ کم ہے، بالکل، اب ہمیں وہ ان کارخانوں کو اگر بند بھی رکھنا پڑتا ہے تو بھی ہمیں کیپیسٹی چارجز دینے ہوتے ہیں، جن کو آپ فکس چارجز کہتے ہیں۔ اکنامکس میں یہ جو آپ کے کیپیسٹی چارجز ہیں یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ ہر کسی کو دینا ہوتا ہے، آپ کا سیٹ ہے، آپ اگر نہ بھی شو کریں تو بھی آپ کو رینٹ دینا ہوگا، آپ کو بجلی کا بل دینا ہوگا۔ لیکن پاکستان میں چونکہ ہم نے وہ بنا دیکھے بنا سوچے کہ ڈیمانڈ ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو اتنے زیادہ لگا لی ہیں کہ اب وہ جو کیپیسٹی چارجز ہیں وہ بڑھنا شروع ہو گئے ہیں، اور وہ چارجز آپ کے ڈالر کے ساتھ لنکڈ ہیں، انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ لنکڈ ہیں، انفلیشن کے ساتھ لنکڈ ہیں۔ امیجن کہ وہ انفلیشن کے ساتھ لنکڈ ہیں کہ جب انفلیشن بڑھتی ہے تو آپ کے کیپیسٹی چارجز بڑھتے ہیں، اور جب کیپیسٹی چارجز بڑھتے ہیں تو انفلیشن بڑھتی ہے، تو یہ اسپائرل ہے۔ تو پہلا کمپوننٹ جنریشن کا ہے جس میں فیول اور کیپیسٹی چارجز آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ٹرانسمیشن آپ ٹرانسمٹ کرنا ہوتا ہے فرام پاور پلانٹس ٹو ڈسٹریبیوشن کمپنیز، وہ آپ کے چارجز آ جاتے ہیں، یوز آف سسٹم چارجز آ جاتے ہیں، پھر ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے کچھ چارجز ہیں وہ آ جاتے ہیں، تو کل ملا کے آپ کے ٹیرف جو ہے وہ ایک کمپلیکس، بڑا خیر بوکے تو نہیں کہنا چاہیے، کمپلیکس جو ہے وہ مکسچر بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد گورنمنٹ کے ٹیکسز بھی آ جاتے ہیں اسی کے اندر، گورنمنٹ اس کو ایز اے ریونیو ٹول یوز کرنا شروع کر دیا ہم نے ٹیکس کلیکٹ کرنے کے لیے۔ سو دس از اے ویری کمپلیکس سارٹ آف اے سسٹم جو اب انکریز ہونا شروع ہو گیا، اور اب خبر یہ ہے کہ یہ اور انکریز ہوگا، اور ان کنزیومرز کے لیے بھی انکریز ہوگا جو کہ ہمارے پروٹیکٹڈ کنزیومرز ہیں۔ آلدو PM صاحب نے کوئی تھوڑی سی اس میں امینڈمنٹس کی ہیں، لیکن اسٹل یہ جو ٹیرف ہے یہ انکریز ہونے جا رہا ہے، اور اس کا جو نقصان ہے وہ پاکستان کی معیشت کو۔ اچھا، پچھلے سالوں میں ان نرخ میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ کیا؟ دیکھیں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ آپ کی اکانومی کا ٹرمائل سے گزرنا ہے، اکنامک کرنچ ہے، بالکل، یو آر ایگزیکٹلی رائٹ۔ آپ کا انٹرسٹ ریٹ انکریز ہوا ہے، آپ کا ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ انکریز ہوا ہے، آپ کی انفلیشن انکریز ہوئی ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری آل اوور دی ورلڈ، کیونکہ یہ کموڈیٹی سائیکل تھا، پرائس سائیکل تھا، تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ کرنچ جو ہے وہ آیا ہے۔ تو اس کا اس کو اب تھوڑا سا یہ سمجھنا ہے آپ نے کہ اس کے کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں، کچھ انٹرنل فیکٹرز ہیں۔ جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں پاکستان میں وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں آپ کے انٹرنل فیکٹرز کو، لیکن جو ہماری جنرل پبلک کو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم زیادہ ذمہ دار انٹرنل فیکٹرز کو جو ہے وہ قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ ایکسٹرنل بھی اس میں کافی سا جو ہے وہ اس کا رول آ جاتا ہے، تو ہمیں اس چیز کو تھوڑا سا بیلنس کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جو
ہم نے ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں، پاور پرچیزنگ ایگریمنٹس، ان کو شاید ری نیگوشیٹ کرنا ہوگا، ان کو جو ہے وہ یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے وہ اپنی اکنامک گروتھ کو کمپلیمنٹ کر سکتے ہیں، پاکستان کی انڈسٹریلائزیشن کو کس طرح سے کمپلیمنٹ کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم الیکٹرسٹی ڈیمانڈ کو بڑھا سکتے ہیں. جیسے جیسے الیکٹرسٹی ڈیمانڈ کم ہوتی جائے گی ٹیرف بڑھتا جائے گا، کیونکہ کیپیسٹی پیمنٹس انکریز ہوتی جائیں گی. اچھا، کیپیسٹی پیمنٹس کا لفظ بہت سننے میں آتا ہے، یہ کیا ہے؟ دیکھیں اکنامکس میں اب آپ نے کوئی بھی چیز پروڈیوس کرنی ہے، کوئی ایک فیکٹری لگانی ہے، اس کی دو طرح کی کاسٹ ہوتی ہیں. ایک کو آپ فکسڈ کاسٹ کہتے ہیں، ایک کو آپ ویریبل کاسٹ کہتے ہیں. فکسڈ کاسٹ وہ ہوتی ہے جو آپ کچھ بھی پروڈیوس نہ کریں آپ کو پھر بھی وہ پیسے دینے ہوتے ہیں. رینٹ ہو گیا، آپ کا بجلی کا بل ہو گیا، آپ کے جو نان پروڈکٹیو سٹاف ہے، آپ کے سیکیورٹی گارڈز ہیں، ایڈمنسٹریٹو سٹاف ہے، ان کی سیلریز دینی ہوتی ہیں. یہ آپ کا جو ہے یہ فکسڈ کاسٹ میں آتا ہے. اس کا آپ کی پروڈکشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. ویریبل کاسٹ وہ ہوتی ہے جو آپ پروڈیوس کرتے جاتے ہیں اور آپ کو پھر جو ہے وہ چارجز دینے ہوتے ہیں. تو اگر کارخانہ فیکٹری نہ بھی چلے تو ویریبل کاسٹ نہیں ہوتی، لیکن کیپیسٹی چارجز، فکس چارجز جو ہیں وہ دینے ہوتے ہیں. پاکستان میں کیپیسٹی اتنی لگ چکی ہے کہ ہمیں اب فیول کاسٹ سے زیادہ، ویریبل کاسٹ سے زیادہ کیپیسٹی چارجز جو ہیں وہ دینے پڑتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ملک میں اگر میں اضافی بجلی پیداوار موجود ہے، پھر شارٹ فال جو ہے اس کو کیسے ہم کیپیسٹی استعمال کے ساتھ بجلی بچا؟ دیکھیں پاکستان میں ابھی جو پرابلم ہے نا، اس کو میں کہتا ہوں وشیس سرکل آف پاکستان's الیکٹریسٹی مارکیٹ. یہ وشیس سرکل ایسے ہے کہ پاکستان کی الیکٹریسٹی ٹیرف کم ہو سکتا ہے اگر ہم اپنی یوٹیلائزیشن ریٹ کو بڑھا دیں، الیکٹریسٹی زیادہ جنریٹ کرنی شروع کر دیں، کنزیوم کرنی شروع کر دیں. لیکن وہ لوگ کرتے نہیں ہیں کیونکہ ٹیرف اتنا ہو گیا. اگر آپ ٹیرف بڑھاتے جائیں گے تو لوگ الیکٹریسٹی ڈیمانڈ کو کم کرتے جائیں گے، اور جیسے ہی الیکٹریسٹی ڈیمانڈ کم ہوگی آپ کا جو ٹیرف ہے وہ مزید بڑھنا شروع ہو جائے گا. تو دس از اے وشیس سائیکل. ہمیں اس سائیکل کو توڑنا ہے، بریک کرنا ہے، اور اس سائیکل کو بریک کرنے کے لیے ہمیں کچھ انوویٹیو میئرز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کرانے ہوں گے. وہ شاید کیسے کیے جا سکتے ہیں؟ شاید ٹیرف کو ریشنلائز کر کے آپ کا یہ جو سلیب سسٹم ہے اس کو سمپلیفائی کیا جا سکتا ہے. دیکھیں اب ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب کچھ نہ کچھ کرنا ہے، کوئی ٹرننگ پوائنٹ تو آنا ہی ہے. کیونکہ اگر یہ نہ کیا تو پھر لوگ جو ہے وہ جب الیکٹریسٹی پرائس زیادہ ہوتی ہے تو اس میں انسینٹیو پھر زیادہ ہوتا ہے چوری کرنے کا. بالکل. تو جیسے جیسے الیکٹریسٹی پرائس بڑھے گی، الیکٹریسٹی تھیفٹ انکریز ہوگا تو فائنینشیل انسٹیبلٹی آئے گی. تو گورنمنٹ کو یہ چیز سوچنی ہے کہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں آپ ان کو کس طرح سے اسپیس دے سکتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اپنی کوالٹی کو امپروو کر سکیں. وہ ایک طریقے سے کی جا سکتی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے، چونکہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز وہ ٹیرف سیٹ نہیں کرتی ہیں، وہ پاکستان میں ایک نیشنل یونیفارم ٹیرف ہے. 5 روپے کم کہا گیا ہے کہ جی بجلی کم ہو جائے گی اور سم تھنگ لائک دیٹ. لیکن وہ تو نیکسٹ فسکل ایئر کی بات ہے نا. ابھی تو الیکٹریسٹی 2025 میں ابھی تو بڑھنے جا رہی ہے نا. ابھی تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ابھی یہ جو بڑھنے جا رہی ہے اس کو کس طرح سے جو ہے وہ ریشنلائز کیا جائے کہ وہ 5 روپے کم بھی ہوگی. ہاں ایکسپیکٹیشن یہ تو کہا جا رہا ہے نا. آج ہی ہم نے صبح خبر پڑھی کہ جی وہ اس میں گورنمنٹ کچھ پے کرے گی، جو مجھے تو نہیں لگتا کہ کرے گی، ہمیں ہی کرنا پڑے. دیکھیں سبسڈیز گورنمنٹ جب بھی سبسڈائز کرتی ہے گورنمنٹ، وہ اسینشلی کسی نہ کسی ایک وے میں کنزیومر سے ہی کر رہی ہے. تو آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو تھوڑی اسپیس دی جائے. ان کا ایک تو یہ کہ جب بھی ٹیرف انکریز ہوتا ہے ان کا جو پروفائل ہے پبلک میں، جنرل پبلک میں، وہ ڈیکریز ہوتا ہے، وہ ڈیٹوریٹ ہوتا ہے. لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے وہ ان سے ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ کو ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا ٹرسٹ جو ہے وہ برقرار رکھنا ہوگا کنزیومرز پہ، تاکہ لوگ جو ہے وہ اسے اون کریں اور اپنے بلز جو ہیں وہ باقاعدگی سے جو ہے وہ. اچھا مجھے بتائیں، PHL سرچارج نامی ایک کاسٹ بلز میں ہے، لگ کے آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ دیکھیں پاکستان میں سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا. وہ اباؤٹ کوئی 2.57 ٹریلین جو ہے وہ ہو گیا. اس کا جو انٹرسٹ ریٹ پے کرنا ہوتا ہے وہ بھی کنزیومر سے لیا جاتا ہے اور وہ آپ کے بلز میں آتا ہے. اور اس کو آپ جو ہے وہ PHL اس کو ہم نے پارک کیا ہوا ہے ایک پبلک ہولڈنگ کمپنی میں، جو صرف اس کا کام ہے کہ اس نے ڈیٹ کو ہولڈ کر کے رکھنا ہے. اور وہ جو انٹرسٹ چارجز ہیں وہ آپ جو کنزیومر سے لیتے ہیں. تو وہ سارا کچھ
جتنی بھی آپ کی فائنینشیل انسٹیبلٹیز ہیں سیکٹر کی انیفیشنسیز ہیں وہ ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں سرکولر ڈیٹ میں, اور سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ پھر آپ کو کنزیومرز کو پے کرنا ہوتا ہے, ناٹ دا پرنسپل اماؤنٹ, اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ کرنا ہوتا ہے. اب اس کے لیے آپ کو رینیبل انرجی میں انویسٹمنٹ چاہیے, آپ کو ٹرانسمیشن میں انویسٹمنٹ چاہیے, آپ کو ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو اسپیس دینی ہے کہ وہ اپنی کوالٹی بڑھا سکیں, اپنا پبلک پروفائل ٹھیک کر سکیں, اس میں کارپوریٹ پرنسپلز آ سکیں, وہ لبرلائز ہوں, پرائیویٹائز ہوں. تو آپ کو جو ہے وہ ان چیزوں کو کرنا ہے, پھر یہ جا کے چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہوں گی. تو پی ایچ ایل از another one thing جو آپ کے ٹیرف کو بڑھا رہی ہے. بٹ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو انڈسٹریل ایریاز ہیں جیسے فیصل آباد میں بہت انڈسٹریز ہیں, کیا ان پہ بھی اتنا امپیکٹ آیا ہے اس چیز کا؟ دیکھیں وہ آپ نے چونکہ وہ ایکسپورٹنگ انڈسٹریز ہیں, انہوں نے کمپیٹ کرنا ہے اپنے ریجنل کمپیٹیٹر سے, تو وہ اگر اپنے ریجنل کمپیٹیٹر سے ان کی جو کمپیٹیٹیونیس ہے وہ کم ہے تو وہ کس طرح سے کمپیٹ کر سکتے ہیں مارکیٹس میں. تو اگر الیکٹریسٹی ٹیرف پاکستان میں زیادہ ہے اور بنگلہ دیش میں, تھائی لینڈ میں, فلپینز میں کم ہے, تو ٹیکسٹائل انڈسٹری تو سیدھی جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے. تو آپ کو ایسا کرنا ہے کہ انوویٹیو ٹیرف, ابھی گورنمنٹ نے جو ٹیرف انٹروڈیوس کیا ہے اس میں جو آپ نے انڈسٹریز کو تھوڑی سی چھوٹ دی ہے, لیکن وہ ایٹ دی ایکسپینس آف ریزیڈینشیل کنزیومرز دی ہے. اب ہم نے ریوائز ٹیرف میں وہ جو پروٹیکٹڈ سلاٹس تھیں اور وہ جو 100 سے 200 سے 300 یونٹ کنزیوم کرنے والے لوگ تھے, ان پہ آپ نے ٹیرف بڑھانا شروع کر دیا. اس سے ہوگا یہ کہ جب وہ ٹیرف بڑھتا ہے تو اس میں پھر الیکٹریسٹی تھیفٹ کا جو ریشو ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کی جو جتنے بھی یہ تقسیم کار کمپنیاں ہیں, ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, یہ جو ہیں یہ چونکہ فور فرنٹ پہ ہوتی ہیں, جب الیکٹریسٹی ٹیرف انکریز ہوتا ہے لوگوں میں ایجیٹیشن بڑھتی ہے, لوگوں میں ان کے خلاف نیگیٹو جو تھاٹس ہیں وہ آتے ہیں, پھر وہ آپ کی بل ریکوری کو اور زیادہ افیکٹ کرتے ہیں, اور یہ پھر اسپائرل جو ہے یہ چلتا جاتا ہے. ذرا یہ 200 یونٹ کو تھوڑا ایکسپلین کریں ہماری عوام کے لیے. ہوگا تو ویسے عوام کو بچے کو بھی بات پتہ ہے, لیکن پھر بھی بتائیں. دیکھیں پروٹیکٹڈ کنزیومرز ہیں اور نان پروٹیکٹڈ کنزیومرز ہیں. پروٹیکٹڈ کنزیومرز وہ ہیں جن کی الیکٹریسٹی کنزمپشن جو ہے وہ 6 ماہ تک لگاتار 200 یونٹ سے جو ہے وہ کم رہی ہے. تو ان کا بل اگر وہ 199 یونٹس کنزیوم کرتے ہیں تو وہ بل آئے گا اباؤٹ 3500 روپیز سم تھنگ اس طرح سے. لیکن اگر انہوں نے ایک ماہ میں بھی 1 یونٹ زیادہ کنزیوم کر دیا, 201 پہ چلے گئے, تو دیٹ بل ول بیکم اباؤٹ 7500, وچ مینس کہ 100% سے بھی زیادہ انکریز آ جائے گا ان کے بلز میں. تو جب یہ ہوتا ہے اس سے آپ کا جو انیفیشنسیز ہیں, فائنینشیل انسٹیبلٹیز ہیں وہ بڑھتی ہیں. آپ کا جو وہ طبقہ جو پہلے ہی پس رہا ہے وہ اور پسنا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر آپ کا اگین وہی اسپائرل سائیکل چلتا ہے. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا کسی طریقے سے اویئرنیس کریٹ کی جائے, کس طرح سے آپ نے اپنی الیکٹریسٹی کو کنٹین کرنا ہے, کیپ کر کے رکھنا ہے اس سلاٹ میں. اس کے لیے ابھی ریسنٹلی فیڈرل بجٹ میں بھی ایلوکیشن آئی ہے کہ ہم نیکا کے تھرو, یا سندھ کی اگر بات کریں تو سیکا کے تھرو کس طرح سے آپ ایفیشینٹ فینز جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ہاؤس ہولڈس کو, کیونکہ ہمارے جو پرانے پنکھے لگے ہیں ان کی واٹیج بڑی زیادہ ہے, بہت زیادہ, وہ 60 to 100 واٹ پہ چلتے ہیں. تو جو یہ ابھی انورٹر فینز ہیں یا ایفیشینٹ فینز ہیں یہ اباؤٹ 20 واٹس پہ چلتے ہیں, تو اباؤٹ 1/3 آپ کا بل ریڈیوس ہو سکتا ہے اس سے. تو یہ چیز جو ہے یہ کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ کچھ انوویٹیو فائنینشیل اسکیمز انٹروڈیوس کروائی جا سکتی ہیں میوچل فنڈس کے تھرو, کہ بل سپورٹ پروگرام جو ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں, آپ ایوریج بلنگ کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے کچھ کر کے ہمیں کسی طریقے سے ان پروٹیکٹڈ کنزیومرز کو, اور وہ کنزیومر جو 100 یونٹ سے 200 300 400 تک آتے ہیں, ان کو آپ نے کسی طریقے سے گریڈ پہ رکھنا ہے تاکہ الیکٹریسٹی ڈیمانڈ بھی جنریٹ ہوتی جائے, وہ افورڈیبل بھی رہے, ایکسیسیبل بھی رہے. تو اس کے لیے ہمیں 3 چیزیں کرنی ہوں گی. رینیبل انرجی پہ جانا ہوگا, گریڈ سسٹمز کو ٹھیک کرنا ہوگا, اور ڈسٹریبیوشن کی کوالٹی جو ہے وہ بڑھانی.